الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر کہ قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کی ہے اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاؤن کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھن اور سمجھاؤن کے بعد اللہ فریقین نو ستے عمل پیرا ہون کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دے وچ اگر پوچھا ونجے تو ایمانیات تو بعد اس چیز تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو زیادہ زور دیتا ہے اور انسانیت کی عزت اور دی شرف جس چیز کے اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مدار قرار دیتا ہے وہ ہے اچھے اخلاق، کہ انسان اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق کو اپنی حفاظت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بعثت کے مقاصد میں اٹھایا بنے تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکم ویزکیہم، کہ کتاب دی تعلیم بھی لوگوں کو دے، سنت کی رہنمائی فرماوے، ویزکیہم تے انہاں دے دل دا تزکیہ بھی کرے، یعنی انہوں نے اخلاق رذیلہ تو ہٹا کے اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ دی طرف اور انہوں دی تربیت فرماوے۔ یاد رکھو جلے انسان دا کردار اور اخلاق اچھے ہوئے جڑے لوگ اس نال وابستہ ہوندے نے، جڑے لوگ اس نال تعلق رکھتے ہیں وہ بھی خوش ہوندے نے اور خود کی اپنی زندگی کے اندر بھی امن اور سکون ہوتا ہے۔ اور اس بندے دے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کردار اچھا نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی کی بے سکونی ہوندی وے، اپنی زندگی کی بے چینی ہوندی وے۔ اور اسی طرح جڑے لوگ اس نال وابستہ ہوندے نے، گھر دے افراد ہو گئے یا دکان دے افراد ہو گئے یا گاہک وغیرہ ہو گئے، بد اخلاق اور بد کردار اور برے اخلاق والے آدمی جس طرح آپ خود پریشانی کے اندر مبتلا ہوندے وے، اسی طرح جڑے افراد اس نال وابستہ ہوندے نے وہ بھی پریشانی اور بے چینی کا شکار ہوندے۔
تو اس وجہ نال اسلام نے انسان دے کردار اور اخلاق تو بڑا زور دیتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے نجاشی شاہ دے دربار کے اندر موجود ہیں، تو نجاشی نے چونکہ انہوں نے بلوایا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا کہ جڑا پیغمبر تھوڑے وچ آیا ہوئے اور جس نے رسالت اور نبوت کا دعویٰ کیتا ہوئے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے نجاشی، اسا بتاں دی پوجا کرن والے سے، شرک دے اندر مبتلا سے، ہر جگہ تے متھے ٹیکتے پیا سے، اس پیغمبر نے سن سارے درباراں کو بے نیاز کر کے ایک دربار دا سانو سجدہ ریز بنا دیا، اور دوسرے نمبر تے ساری اخلاقی پوزیشن ہی آئی جیسا قطع رحمی کر دیا سے، ایک دوسرے رشتہ داراں دے حقوق پورے نہ سے کریں دے، اور تیسرے نمبر تے مردار کھان دیا سے، چوتھے نمبر تے سارے اخلاق کرے ہوئے ہیں، لیکن اس پیغمبر نے سارے اتنی محنت کی تھی کہ اساں اچھے اخلاق والے بن گئے ہیں، اساں قطع رحمی دی بجائے صلہ رحمی کرن والے بن گئے ہیں، در در دے اتے سجدہ کرن دی بجائے ایک رب دے در دے سجدے کرن والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے کردار تے بڑی محنت کی تھی، اخلاق تے بڑی محنت کی تھی، اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے اس امت نو جہاں تک اپنے اقوال دے ذریعے اخلاق نو بہتر کرن دا اور انہاں دی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا تھوڑے وچ کامل مومن ہوے جدے اخلاق اچھے ہوے، جدا کردار اچھا ہوے، اور دوسری روایات اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت دے میزان سب تو زیادہ جڑی بھاری شے ہونی ہے نا، وہ انسان دے اچھے اخلاق تے انسان دا کردار ہونا۔ یاد رکھو انسان اچھے اخلاق کی وجہ نال خالق کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتا ہے اور مخلوق کی ہر دل عزیزی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کے اگر اچھے اخلاق نہیں ہے، اچھا کردار نہیں ہے، اگرچہ وہ بہت بڑا عالم کیوں نہ ہوئے، اگرچہ وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہوئے، علماء فرماندے نے اگر وہ اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس عالم دے علم دے بھی کوئی فائدہ۔ اسلام کردار بنا ہے، اسلام پہلے بھی کردار دے ذریعے نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلے جڑی تقریر آئی صفا دی پہاڑی دے اوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشان مکہ دے سامنے اور مشرکین مکہ دے سامنے سب تو پہلے اپنا کردار پیش کیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تھوڑے اندر 40 سالہ زندگی گزاری ہوئے، کیا میرے اس 40 سالہ زندگی دی پاکیزہ چادر دے تے کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ تو ان سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے دے بارے فرمایا جربنا لک مرارا، اے محبوب خدا اسا تو بار بار ازمایا وے، اور ہر بار ازماون دے بعد اسا اس نتیجے اور رزلٹ تے پہنچیاں کہ اللہ دی قسم تھوڑے اندر سچائی تو علاوہ سن اور کوئی چیز نظر بھی کوئی معجزہ نہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیز نہیں پیش کی تھی۔ تو یاد رکھو کردار یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اسلام دے پھیلاؤ دا سب تو بڑا جڑا ذریعہ ہے نا وہ کردار ہے۔ آج مسلمانوں دا کردار کیا ہو گیا ہے؟ غلط۔ کیا ہو گیا ہے؟ غلط ہو گیا ہے۔ ورنہ مسلمان دا اگر کردار ٹھیک ہوندا، آج سادہ کردار دیکھ کے کافر ساتھ نفرت کرے گا، کافر سارے دین تو بیزار ہو چکے ہیں اور دین تو متنفر ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں دے اگر کردار مٹھا ہونے تو آج مسلمانوں دے اندر جھوٹ ہی مسلمانوں دے اندر موجود ہے، قلت غیبت ہی مسلمانوں دے اندر موجود ہے، بد عہدی بھی مسلمانوں دے اندر موجود ہے، امانت خیانت بھی، رشوت دا بازار بھی کہیں گرم کی تو ہے، مسلمانہ گرم کی تو ہے۔ یاد رکھو جڑے انسان کردار دا کورا ہونے، چاہے وہ کتنی اچھی بھی گفتار کردو ہوئے، اس دی گفتار دا کک فائدہ بھی کونی جب تک وہ دا کردار صحیح نہ ہو، دے اخلاق اچھے نہ ہوئے، وہ دے دامن دے اتے کوئی جھوٹ دا داغ نہ ہوئے، کوئی رشوت دا داغ نہ ہوئے، اور کسی برائی دا داغ نہ ہوئے۔ اسلام کردار تے محنت کرتا ہے،
گفتار دا قائل نہیں ہے اسلام کہ لمبی لمبی تقریر ہوئے لمبے لمبے درس قرآن ہوئے بڑے بڑے جلسے تے بڑی بڑی کانفرنس ہوئے. اسلام صرف کردار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسان دا کردار اجلا بن بنے اور انسان اچھے اخلاق والا بن بنے خود بخود لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور خود بخود لوگ اسلام قبول کر دیں. لہذا آسان آج اس دور کے اندر اپنے اخلاق اور کردار کے اوپر سب کو زیادہ محنت کرنی چاہیے. اخلاق اچھے ہو کردار اچھا ہوئے جھوٹ نہ ہو انسان ہر وقت سائدہ دامن پکڑی رکھے اور امانت خیانت نہ کرے بد عہدی نہ کرے کسی نال ظلم اور زیادتی نہ کرے. تو یاد رکھو اخلاق دیا ترائے قسم نے. ایک اخلاق حسن ہے. اخلاق حسن کا معنی کیا ہے کہ انسان کسی نال زیادتی نہ کرے کسی نال زیادتی نہ کرے. اگر کوئی تھوڑا زیادتی کرے تو زیادتی جتنا انسان بدلا لے سکتا ہے. اگر زیادتی تو زیادہ اس نے بدلا کیا تو ایک یہ بن سی ظلم ایک یہ بن سی ظلم. اس الاخلاق حسنہ دا پہلا اخلاق دا پہلا درجہ ہے کہ کسی نال انسان زیادتی نہ کرے. اگر کوئی تھوڑا زیادتی کرتا ہے تو اس زیادتی دے مقدار تسا اپنا شریعت دی بدلا لے سکتے ہو کیونکہ قرآن آخر نا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ اگر کسی نے کسی کا بندہ مار دیتا ہے تو ان کے بدلے بھی اس نے کیا ماریا ویسی. اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے تو ان کے بدلے بھی کیا کیتا ویسی آنکھ پھوڑ دیتی ویسی. یہ الاخلاق حسنہ کہ انسان اس میں بھی عدل دا دامن نہ چھوڑے. دوسرا بھی اخلاق کریمہ. کیا مطلب اخلاق کریمہ دا؟ اخلاق کریمہ دا اے مطلب ہے مسلمانوں کہ جڑا تھوڑا اچھائی کرے اس نال تساں کیا کیتی کرو اچھائی کیتی کرو. ہاں اگر تھوڑا زیادتی کرے تو اس زیادتی دے بدلے زیادتی نہیں کرنی بلکہ اللہ دی رضا واسطے اس کو کیا کرنے بڑا بھی. کیونکہ جڑے کریم تے شریف لوگ ہوندے نے انہاں دا وتیرہ ہوندا ہے کہ لوگوں کو کیا کر چھوڑیندے نے معاف. اخلاق کریمہ کہ انسان اچھائی کرے اس نال اچھائی کرو. اگر تھوڑا زیادتی کر دے زیادتی دا بدلہ زیادتی نہ کرو بلکہ اس نال کیا کرو اس کو معاف کر چھوڑو. یہ اخلاق کریمہ ہے. اور تیسرے نمبر تے اخلاق عظیمہ ہے. اخلاق عظیمہ دا کیا معنی کہ انسان کسی نال زیادتی نہ بھی نہ کرے. اگر اس نال کوئی زیادتی کرے تو اس کو معاف بھی کر دے. اور تیسرے نمبر تے جیڑا بندہ اس نال زیادتی کرے اس نال حسن سلوک بھی کرے اس نال کیا کرے اچھا. یہ اخلاق کیا ہے عظیمہ. میری گل سمجھ آتی پئی تھی. ترائے درجے میں بیان کیتے ہیں. اخلاق عظیمہ یہ کہ اگر انسان کسی نال زیادتی کوئی زیادتی کر دے تو اس زیادتی دا بدلہ بھی زیادتی نہ اللہ کی نہیں بلکہ اللہ دی رضا واسطے کیا کر چھوڑے معاف کر چھوڑے. اور تیسرے نمبر تے اس زیادتی دا بدلہ اچھائی نہ لے. زیادتی دا بدلہ اللہ اکبر. یہ اخلاق عظیمہ جڑا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق اللہ اکبر. محبوبم اسطن خلق عظیم دو فائز کی توے اخلاق عظیمہ تو عطا فرمائے نے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اگر اٹھایا بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ زیادتی کی تھی وے آپ نے صلی اللہ علیہ زیادتی بھی نہیں کی تھی. اور جنہ آپ نے اچھائی نہیں بلکہ برائی کی تھی آپ نے انہوں معاف بھی کیتا وے. اور معاف کرن دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حسن سلوک بھی کیتا وے. جلے آپ نے اچھا کردار اخلاق نال پیش کیتا وے تو لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کیتا وے. جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لیون آیا آپ دے اخلاق دی تلوار نال آپ دے غلام بن کے واپس آئے نے. بہت سارے واقعات علماء کرام لکھے نے. بعض یہودی جڑے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نو چیک کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار نو چیک کر دے. اگر تھوڑے چکر چھوڑ دو ٹیک چھوڑ دو تھوڑے بیدار تھی جب میں بڑی محنت کر کے مضمون تیار کر کے آنا ساتھی ذرا توجہ کر بیٹھے کریں تاکہ میں کچھ سمجھا سکا. سارے معاشرے کے اندر سب تو زیادہ یہ برائیاں جڑیاں اصل بارے سانو توجہ ہی کوئی نہیں. اصل صرف 3 نماز روزے نو سمجھو گے بس. صرف نماز مسجد آ گیا نماز کر لی روزہ کر لیا تسبیحات پڑھ لی وظائف پڑھ لی. معاملات اساں کیا ہو گیا بالکل زیرو ہو گیا. اور معاملات اساں زیرو ہونے کی وجہ ساری عبادت میں بھی غلط اثر پہنچتا ہے. عبادت جی وہ اثر نہیں ہے جڑا نیکی طاقت ہونی چاہیے ہے. اخلاق کردار جڑا ہے انسان ہمیشہ سچ بولے جھوٹ تو پرہیز کرے بد عہدی نہ کرے ہمیشہ عہد دی وفاداری کرے. یہ سارے اچھے اخلاق نے. خیانت نہ کرے امانت داری نال زندگی گزارے. یہ سارے اچھے اخلاق نے. برائی دا بدلہ برائی نال نہ دے بلکہ برائی دا بدلہ کس نال دے اچھائی نال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
صحابی نے آن کے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ایوے کہ سل من قطع کہ جنہ تینال توڑے دوسرا کیا کیتا کر سنجا کرے نا ساتھ اندر سب تو زیادہ کمزوری ہے کہ ساتھیا وہ اگر نکل گیا تو وہ بھی اگر اس میں نہیں ابھرا تو میں بھی اسے ابھرا بنا سل من قطع آپ نے فرمایا جنہ تینال توڑے اس نے جوڑیا کر جیڑا تیرو تے ظلم کرے اس نے معاف کر دیتا اللہ اکبر اور تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا جڑا تینو محروم کرے اس نو ہور عطا یہ اخلاق عظیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایا تعلیم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا مقصد آئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھیرانو بھیجیا اور فرمایا مدعی نبوت نو ان کے چکر وہ کیوں جائے ہے جس نے مکے دے اندر نبوت دا دعویٰ کی دوے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لین بہت بڑا شاعر بھی آئی ادیب بھی آئی اور سمجھدار آدمی آئی مکے وچ آیا نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پوچھ کرن تو بعد واپس چلا گیا اور جلے واپس گیا تو اس لئے کیا ادب اپنے بھیرائن ادر رئیتو رجلا ان یأمر بالخیر وینہا عن الشر میں ایک آدمی ڈٹھوے جڑا خیر دی دعوت دیندا وے تے برائی تو منع کر خیر دی دعوت دیندا تے برائی تو رأیتو یأمر بمکارم الاخلاق اور فرمایا میں اس کو ڈٹھوے اچھے اخلاق دی تعلیم دیندا وے اچھے اخلاق دا حکم دیندا وے بری عادات تو رکیندا وے یاد رکھو جلے مسلمانوں دا کردار پیغمبر علیہ السلام کی سیرت مطابق ہوئے سی خود بخود لوگ کلمہ پڑھنتے مجبور ہوئے سی خود بخود لوگ اسلام دی طرف راغب ہوئے سی خود بخود لوگ اسلام دی حقانیت اور سچائی نو تسلیم کر رہے سن آپ نے صرف اتنی ترغیب نہیں دیتی بلکہ خود ادو تے عمل کر کے بھی کھایا وے اور یہود خاص طور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت نو نوٹ کر دینا اور آپ کا امتحان لے دینا ایک زید نامی یہودی وے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آتا ہے کہ تورات اور چونکہ تورات اور انجیل دا بہت بڑا عالم بھی ہے وہ آتا ہے میں چیک کرندہ رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صفات تورات اور انجیل دے اندر موجود ہیں تقریباً ساریاں پیغمبر تے فٹ آ گئی ساریاں میں اپنی اکھی نال ویکھ دیاں لیکن دو ایو جیاں صفتاں جیڑیاں اجے رانیاں جنہاں دا امتحان اجے پریکٹیکل امتحان کرن دے بعد وہ پتہ چلنا ہے کہ واقعی اس پیغمبر دے اندر یہ چیز ہے یا کوئی نہیں زید آدم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چونکہ محفل آنا ہم ایک دفعہ ایک سائل آیا اور اس نے کہا اے آمنہ دلال صلی اللہ میری خدمت کرو میں اپنے قبیل جوان کے غریب ہیں میں بھی غریب ہوں یا تو میں نے مال تے دولت عطا کی تو تاکہ میں سکھی ہو ونجا فقر میرا دور ہو ونجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف ڈٹھوے اور حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ اس وقت تا دیوڑ دی کوئی شے بھی کوئی نہیں زیادہ دا میں اسی تاکہ جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفتہ دا امتحان گنا وہ دو صفتہ کیڑیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم آپ دا حوصلہ آپ دے غصے تے خالق آپ دا حوصلہ آپ دے سانو تا کاوڑ چڑھے نہ تا پتہ نہیں کیا کر چھوڑے نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفتہ تورات اور انجیل دے اندر کہ آخر الزمان پیغمبر جڑا ہو سی ادا کردار اور اخلاق کیا جو ہو سن ادا علم اور حوصلہ ادھے غصے تے غالب ہو رہے اور دوسری صفت اے آئی کہ جو کوئی بھی اس وقت جتنی بدتمیزی کرے سی بد اخلاقی کرے سی وہ پیغمبر اتنی نرمی نال جواب دے سی وہ پیغمبر اتنی نرمی نال جواب دے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صفتہ جڑیاں نا میں انہاں دا امتحان گھڑنا چاہنا حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ کوئی شے بھی کوئی نہیں زیادہ دا میرے کو موقع بن گیا میں کہا یا رسول اللہ میں اگر تھوڑی جاتے قرض دے چھوڑا سو مال تے دولت دیواں تو تسا میں نو واپس کر دے سو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے تو اس نے دے چا سونا اور ان کے بدلے میں تنو اتنی کھجور فلانے باغ جو دے چھوڑے سو اور فلانے دن میں نے کلان کے لے لے زید آدھوے میں اس بندے نو دے چھوڑیا لیکن اجے کچھ دہاڑے راندے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالبے واسطے پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے تو فارغ ہو کے ایک جگہ تے تشریف فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود تے دھوتی جئی چادر مبارک نہ لابتا وجود لپٹے ہوئے ہائی اور زید آدھوے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بالکل قریب کھلوتے ہوئے ہیں میں جنہی پہنچے آنا میں سب تو پہلے گستاخی یہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ چادر چھکی زور نال چھٹکا دیتا ہوئے اور دوسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف انتہائی غصے دی نظر نال لٹھا ہوئے اور تیسرے نمبر تے تانا مارے ہوئے کہ تساں جڑے ہو نا ہاشمی اور قریشی یہ دیوڑ دے معاملے بڑے سست ہو دیوڑ دے معاملے
کہ بڑے عجیب جملے ہو ساکے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بھی آپ کے آبا و اجداد تے بھی اٹیک کیتا. سب تو پہلی گستاخی کہ آپ کا کپڑا چھکیو، دوسرے کہ آپ کی طرف غسل لٹو، تیسرے نمبر تے آکھن لگا جڑے تساں عبد المطلب اور آل عبد المطلب ہو نا یہ دیوان دے معاملے بڑی سستی کر دو، گھن تک گھن دو لیکن دیندے بڑے اوکھے ہو. جلے یہ گل آکی سے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جوش جا فرما اے دشمن خدا خاموش ہو جا، کیا بک بک کر رہے ہمیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کعبہ دے رب دی قسم اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف نہ ہوتا فاروق اپنی تلوار نال تیری گردن اڑا دیتی ہو. یہ جملے اس حضرت فاروق اعظم نے بولے نا زید آدھا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے وال دے دخل ہوتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے وال وے کے مسکرا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے چہرے دے کوئی ناگواری نہیں، کوئی غصہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے میں ویکھ کے آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ نے بڑے عجیب جملے فرمائے. آپ نے فرمایا عمر ذرا صبر کر، تیرا تا حق یہ بنتا ہے کہ میں نو آکھیاں کہ یا رسول اللہ یہ حق ادا کرو، اور دوسرے نمبر تے اس نو آکھیاں کہ معاملے دے وچ یا تقاضا کر دے ہو تھوڑی نرمی اچھے طریقے نال انسان نو منگنا چاہیے وے، بد اخلاقی اور برے اخلاق نال نہیں منگنا چاہیے. تو مینوں بھی آکھیاں تے اس نو بھی آکھیاں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وان اس نال گھنوان اس نو کھجوراں بھی دیویں تے 20 سا اتے بھی دے 20 سا اتے بھی دیویں. زید علیہ میں حضرت فاروق اعظم باغ چ لے گئے نے قربان جوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار تو میرا تے تیرا تا کردار یہ جو بن گیا کہ ساتھوں تک مسلمان ہی نفرت کرتا، خیر مسلم ہی نفرت کرتا ہوا تھا. یہ جو مسلمان دھوکے باز فراڈیے اور جھوٹے اور بدعہد یہ مسلمان انہوں نے پیغمبر دی سیرت تو پڑھو تے وہ تے بڑا ہی شاندار پیغمبر ہے، لیکن آج دے مسلمان نے اپنے پیغمبر نو غیر مسلم دے سامنے شرمندہ کر چھوڑے ہوئے. خیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے نے اس نو کھجوراں دتیاں وہ قرض دے بدلے اور 20 سا اتے بھی دیتے. جلے 20 سا اتے اس کتے نہ ہو سکا یہ کیڑے واسطے میرا قرضہ تو پورا ہو گیا 20 سا مینوں کیوں رہندا پیا وے. اتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جلے میں ٹورن لگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اس نو 20 سا اتے دے وے، اس وجہ نال کہ تے اس نو جھڑکیا بھی ہے تے دی بےزتی بھی انو جھڑکیا بھی ہے تے دی بےزتی بھی کیتی ہے. لہذا اس نو قرضہ علیحدہ دے وے تے بےزتی تے جھڑکن دا بدلہ. جلے یہ سنیا نا زید دی اکھاں وچ آنسو آ زید رو کے آدھا اللہ دی قسم ہے میں جڑیاں نشانیاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تورات اور انجیل دے اندر پڑھیاں ساریاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فٹ آ گئی نے. لہذا میں پیغمبر دے اخلاق اور کردار نو ویکھ کے اعلان پہ کرنا اشہد اللہ الہ ایو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار پیش کیا فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا فاروق تو گواہ بن کہ میں اپنا ادھا مال کتنا مال ادھا مال اسلام واسطے وقف کر چکا. یہ اخلاق یہ وہ کردار جڑا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو بطور سیرت عطا فرمایا وے. لیکن افسوس دی گل ہے آج امت اس تے عمل آج امت اس تو بالکل آری ہو چکی ہے. یاد رکھو اسلام کردار نال پھیلا وے. اگر کوئی گناہ دے اندر مبتلا ہوئے تو اس کو پیار اور محبت نال جلے سمجھے سو اخلاق نال سمجھے سو خود بخود او دین تے آوے سی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے گواٹھی آئی پڑوسی آئی اور موچیاں لا کام کرتا ہے اور گویا بھی ہے رات جلے تھیندی آئی نا دوست احباب نو سر گندا آئی ساری رات گاندا آئی اور شراب بھی نال چل دی آئی گویا جو آئی جنال گانا بجانا بھی چلتا ہے اور ایک شعر پڑھتا ہے ازاعونی لوگا منو ضائع کر چھوڑ. میں بہت بڑا جرنیل تے بہت بڑا جوان آدمی ہوں میں رخنا اندازی کم آدھا میں بہت بڑا دلیر آدمی ہوں منو قوم نے اور لوگوں نے ضائع کر چھوڑا ساری رات گانا گاندا ہے. اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نو ذہنی طور تے تکلیف ہوندی ہے ذہنی طور تے ہونی بھی گواٹھیاں نو اگر کوئی گواڑ دے اندر یوں جو شور و غل ہوئے تو دوسرے کو تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں. لیکن حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس تکلیف نو برداشت کریں. ایک دن آئے نا تو وہ گھر چ آواز نہ آئی کوئی گانا بجانا نہیں آیا. پوچھے جی وہ کدے گیا پڑوسی؟ فرمایا وہ رات کوتوال اور پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے جیل لے گئے تھانے لے گئے. اسا تو تسوں آ تو کیا کھان چنگا جان چو کہ اسا کیا کھان
چنگا جان چھٹی مرے اتھائی سڑدا رہا سی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت منن والے کام نہیں کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ چلیا نے کہ سن رات نو پولیس پکڑ کے جیل وچ لے گئی ہے، آپ فوراً آپ نے اپنے ساتھی نو نال لایا اور اتھے پہنچے، اس گورنر کو جلے وزیر کو پہنچے، اٹھی کے اس نے بڑی تعظیم کی تھی، فرمایا حضرت کنی آئے ہو؟ فرمایا رات نو تھوڑے پولیس والے میرے ایک پڑوسی نو گرفتار کر کے لے آئے نے، میں اس کی سفارش کرنا ہے، مہربانی کرو اس نو چھوڑ دو۔ اس نو کیا کرو؟ اس نو چھوڑ دو۔ فرمایا تھوڑی سفارش کوئی بندہ بھیج تو نہ سکتا چھوڑ دیتا ہویا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں، اس نو مہربانی کر کے رہا کیتا ونی، جلے اس نو سدایا گیا وہ ساتھی بھی نال۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نو ہاتھ پکڑیا اور پکڑ کے فرمایا میاں اسا تنو ضائع ہون، تو شیر پڑھدا نا لوگ منو ضائع کر چھوڑیا، اسا تنو ضائع ہون نہیں دیتا۔ لہذا جلے یہ گل کی تھی واپس گھر اس نو لے آئے نے اور اپنے بیٹے حماد نو فرمایا جا تھیلی لے کے آ، تھیلی لے کے آ، 10 درہم اس بندے دے ہاتھ تے رکھے نے، اور ہاتھ تے رکھنے دے بعد فرمایا اتنے دہاڑے تو جیل رہے ہیں، تیرے گھر دا کم نہ ہوئے ہو سی، جلدی کر اے اپنی ضروریات پوری کرتے گھر دے اندر پہنچ۔ جلے حضرت امام صاحب دا اے اخلاق اور کردار ڈٹھو فوراً توبہ طیب ہو گئی اور امام صاحب کی محفل آمن لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ گویہ امام صاحب دے اخلاق اور کردار تو اتنا متاثر ہویا وے کہ بعد سب تو بڑا عالم بن گیا، سب تو بڑا کیا بن گیا وے؟ اسا کنو مسئلہ تے صحیح ہو نا، مسئلہ بھی اس طریقے نے لسانے آ کے اگلا آدھا ہوں اس مولوی صاحب کو پوچھنا، ان نیڑے ہی نہیں لگنا، اسد دین تو اس طرح پیش کر دیا۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی ذہانت تو قربان منیا، اس طریقے نہ اس بندے دا گناہ بھی چھٹ گیا وے، اللہ اس نو توبہ دی کیا دیتی وے۔ یہ کردار وہ اخلاق جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت نو دسنے کہ اپنا کردار بناؤ، کردار نال اسلام پھیلے ہوئے، گفتار نال اسلام اساں گفتار دے غازی رہ گیا اور ساری تقریر ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن آج معاشرے دے اندر دنیا کو بدحالی نظر آ رہی ہے۔ سیرت دے جلسے ہیں کہ کوئی اگے نالو ٹھیک ہے، پمفلٹ بھی بڑے چھایا ہوندے نے، پینو فلیکس پورے یعنی کہ کوڈ ملی کھلوتے ہوندے نے، لیکن ساری سیرتاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا نے؟ خالی نے۔ اس وجہ نال کہ نعرے لاونا لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتا ہے جیڑی گل آدھے ہو کریں دے کیوں نہیں اگے آکھی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دا یہ سب تو بڑا اہم پہلو ہے کہ انسان اپنے کردار تے اپنے اخلاق تے زور دے وے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دے بارے آندا کہ نماز پڑھدے پیا ایک ہندو گزریا، اور ہندو جلے گزریا حضرت نے نماز دا سلام پھیریا، ہندو آ کے جناب میں کلمہ پڑھاؤ تے سلام قبول کر۔ حضرت فرمایا تو نہ کوئی اسلام دی میرے کو دعوت سنیا نہ کوئی گل سنیا، انی کلمہ تینو پڑھا دیواں تو میرے کو دعوت تا پہلے سنو سا کہ دعوت دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں تھوڑی نماز دے طریقے نے ویکھ کے میرے دل چ خیال آیا کہ جس امتی دی نماز دا اے حال ہے اس نبی دی نماز دا کی حال ہے، اس نبی دی نماز دا کی حال ہو سی، اس امتی دی نماز دا اتنا خشوع اور خضوع ہے۔ یہ ہے سارے اکابرین دا اور صحابہ کرام دا وہ کردار۔ کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، صفانہ جڑی حاتم تائی دی بیٹی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کی تے جوڑے دے کے بھیجا، اور اس نے آکھا جی میرا بھائی عدید ابن حاتم شام کی طرف بھاگ گیا وے، لہذا میں تو خیر دی امید رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی بالکل تو خیر دی امید رکھ دی وے۔ آپ نے ادا سر بھی کجیا وے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری بھی دیتی ہے، جوڑے بھی دیتے نے، اور آپ نے 2 صحابہ دی ڈپٹی لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی نو گھر دی دہلیز تک چھوڑ کے آؤ۔ میں اصل سنو ہمنا وے کردار کہ مسلمان دا کردار کیا جا ہونا چاہیے۔ نوجوان طبقہ ادھر غور کرسی کہ جلے 2 صحابہ دے درمیان ایک نوجوان عورت جلے اپنے گھر پہنچی تے دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، اور دروازہ جا کے عدی بن حاتم کھولیا۔ عدی بن حاتم جلے اندر آئے نا صفانہ نے سارا قصہ سنایا کہ اس طرح سا قید ہویا، پیغمبر نے اس طرح میں نے شفقت والا معاملہ کیتا ہوئے، سواریاں دیتی نے، ذات راہ میں نے دیتا ہوئے، جوڑے عطا کیتے نے، اور 2 آدمی میں نے اتنے تک تیری گھر دی دہلیز تک چھوڑ گئے نے۔ اس لئے عدی بن حاتم حیران ہوئے کہ پوچھتا اچھا تو رات اور دن خیرہ دے ہتھ چ رہی ہیں، راتاں بھی آئی ہو سن تے دن بھی آئے ہو سن، جنگلات بھی آئے ہو سن تے صحرا بھی آئے ہو سن، تیری عزت دا چولا تا محفوظ ہو، کوئی نہ رہے ہو سی، تیری عزت دا داغدار ہو سی۔ اس لئے صفانہ نے گرج کیا کہ فرمایا کعبہ دے رب دی قسم ہے
میری اتنی عزت تیری چار دیواری دے اندر محفوظ نہیں ہے جتنی میری عزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دے اندر محفوظ. اساں یہ کردار کر رہے ہیں. اساں تو لوگوں دیا دھیاں بھڑا راہ کاٹ دیں. میں آگے ایک جملہ آدھا ہونا کوئی ساتھی میں ہوتا ناراض نہ تھی گئے. انسان بہندہ پی ہوئے نا اگو کتا کھلوتا ہوئے تو راہ کیا کر گندہ؟ راہ کیا کر گندہ؟ تبدیل. راہ کیا کر گندہ ہوئے؟ کتا ہے جو کوئی پتہ نہیں پائے بنے، کوئی پتہ نہیں نقصان پہنچا بنے. کوئی میاں اگر کہیں دی تھی بہن کسے نوجوان نو وے کے راہ تبدیل کر گنے اب یہ اندازہ لاؤ کہ اس کتے تے اس انسان ہے کوئی فرق ہو. کتے نو ویک کے بندہ راہ تبدیل کریں دا پہ ایک انسان نو ویک کے نوجوان نو ویک کے کسی دھی بہن اگر راہ تبدیل کر رہی ہے تو معلوم ہوتا اس سے کتے والی فطرت ہے. یاد رکھو ایک کردار ہے صحابہ کرام دا کہ لوگوں کی عزت انہوں نے ہاتھ سے چاہ لیکن انہوں نے عزت دی انہوں کیا کی تھی حفاظت کی تھی. اللہ دی قسم یہ کردار آج مسلمانوں کے اندر ختم ہو چکا ہے. نوجوان روڈ تے کھلو کے دوسرے دی دھیاں بھڑن تاک تاک کے ویخ دوے کسی دا نمبر لیمر دی کوشش کرندا ہے. ساری رات نہ مارم عورتاں نال گپا لیندا رہندا وے. یاد رکھو مسلمانوں جس طرح شرمگاہ زنا کر دیوے اگر کوئی نہ مارم عورت نال رات دیاں تاریکیاں یا دن دے سویرے نال گپ لاندا وے تو انہی سمجھو دا کان بھی زنا کردا. دا کان بھی کیا کردا وے؟ کان بھی زنا کردا وے. ہاتھ بھی زنا کر دینا اگر غیر محرم ہاتھ وان کے لے دوے. اسا کیا سمجھے وے؟ اسا دین نو صرف نماز روزہ بند کر چھوڑے وے. صحابہ کرام ایک جگہ تے جا رہے ہیں اور روم دے بادشاہ نے آکا مسلمانن بس آخری گل مسلمانن خراب کرنے کی کوئی تجویز یہ جو رات دن سارے تے حملے کر کے تے سارے ملک فتح کیتے آندے کوئی یہ جائے اقدام اٹھانا چاہیے دے کہ جیت وجہ مسلمانہ تو اللہ دی نصرت ختم ہو گئی. تو اس نے اپنا ایلچی بھیجا پورا اس نے معائنہ کیتا. اس نے آکا میاں ہکا چیز ہے جڑی مسلمانہ تو اللہ دی نصرت ختم کر سکتی وے کہ تو انکار میں خوبصورت لڑکیاں آراستہ اور پیراستہ کر بالکل میک اپ نال تھپیاں ہی ہوئے اور حسن و جمال دیا بے تاج سردار اور بادشاہ ہونے چاہیے نے اور رات کھلار دے لینج کھلوتی ہوئے سن جلے وہ عرب دے لوگ وہ تے عرب دے بدو آدھے لیکن انہوں کیا پتا ہے کہ یہ وہ لوگ نے کہ آسمان دے فرشتے بھی انہوں دی سیرت رشت یہ وہ عظیم لوگ نے جنہیں زمین تے باوین تے اللہ انہیں دی عزت دی عظمت دی وجہ نال قرآن نازل کر چھوڑے دوے انہاں کہ جلے وہ ویکسن نہ نامارم عورتن اور ویکھن دی وجہ نال انہیں ساری اللہ دی مدد نصرت ختم ہوئے سی. اس کا ٹھیک ہے بڑا خوبصورت حسین و جمیل عورتیں کھڑیاں کی گئیاں لیکن جلے صحابہ کرام کو پتہ چلیا نا انہوں نے کمانڈر نے سارے لشکر کو خطاب کر کے فرمایا قرآن دی آیت پڑھی اور فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ واسطے کہ جلے تھوارے سامنے خیر مارم عورت آویں تے اپنی نظرہ کیا کر کے دیا کرو عورت بعد حکم نوجوان طبقہ استغفار عورت نو آپ سمجھنیا کوئی نا وقل للمؤمنات بعد چاہیا وے قل للمؤمنین مرد نو پہلے حکم دیتا گیا کہ تو اپنی نظر اگر عورت بے پرد ہو گئی تو اپنی نظر جھکا گن اس نے آیت پڑھی ہے فرمایا اس حالت بہت بڑا امتحان ہے لہذا قرآن اس آیت تے عمل کرنا اور اپنا کردار نال ثابت کرنا وے. صحابہ کرام دے بارے آندا ہے کہ سارا لشکر گزرتا گیا وے جتنی حسینہ اور جمیلہ عورتیں کھلوتیاں جس سے صحابی نے اس دی طرف اکھ پٹ کے ڈٹھا جلے سارا لشکر گزر گیا نا تو عورتیں پچھو ملیاں اور توڑیاں اور انہاں کا اللہ دی قسم ہے اے انسان نہیں ہے اے تے کوئی آسمان تو لتھے ہوئے فرشتے جنہیں صادر اکھ پٹ کے بھی ڈٹھا جلے پچھو دوڑ کے گئیاں نا اور یہ جملے بھی آجی گئیاں اور آتے ہیں اگر یہ اسلام ہے یہ دین ہے کہ جس اندر عورت دا اتنا مقام ہے اب اسم اس چیز کی گواہی دینی اشہد اللہ الہ یہ وہ کردار ہے نوجوانوں جڑا سانو پیدا کرنا وے. صحابہ کرام نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی کوئی تقریر نہیں کی تھی اپنا کردار ہی ہو جائے پیش کیتا وے کہ جڑیاں سیکولر عورتاں آئیاں کھلوتیاں اپنے وجود نو پیش کرن واسطے اسلام دے ان سپوتاں دے اس کردار نو ویکھ کے انہاں گواہی دیتی کہ آسمان تو لتھے ہوئے فرشتے نے اور انہاں دے دل نے گواہی دیتی کہ اشہد اللہ الہ اسلامی وہ مذہب ہے جڑا عورت نو عزت احترام دے بنایا وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست دے مقاصد تو سب کو عظیم مقصد ہے کہ آپ انسانوں دے کردار اور اخلاق کو اچھا بنائے نے. کوئی اگر تھوڑا برا پیش آندا وے کوئی اگر تھوڑا تکلیف دیندا وے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ سبق ملتا وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دی بیسد مقاصد وچ مقاصد کہ تسا اس نو برائی دا جواب برائی دا نہ دیو بلکہ اس معاف کرو اور اس نال حسن سلوک نال پیش آؤ. اللہ عمل کرن توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا ربنا اللهم بیمارہ واسطے دعا کرو شفاء کاملہ عاجلہ مسلم. حاجی صاحب بیمار نے اللہ عافیت علی امام نے فرمائے. اللہ موت میں سختیت و محفوظ فرماوے. جتنے احباب موجود ہیں نوجوان بزرگ اللہ سارے کی جائز خواہشات کو پورا فرماوے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرماوے. اللہ خاتم بالخیر اور خاتم بالایمان فرماوے. ہر دم کلمہ نصیب فرماوے. لا الہ الا اللہ محمد عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله